السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ جیسے کہ آخری میں نے بات پچھلے لیکچر میں ختم کی تھی، جہاں کہ عبداللہ بن سبا نے کس طرح مدینہ کے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف کیا، اور اسی طرح وہ پھر شام، ایران، عراق، کوفہ، ان شہروں میں بھی گیا، تو وہاں بھی اس نے جا کے وہی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اس طرح ایک گروپ تشکیل پا گیا جو شیعہ گروپ کہلاتا ہے، تو وہ لوگ حضرت عثمان غنی کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کو تمام صحابہ کرام نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے، حضرت علی نے، ان سب نے حضرت عثمان سے کہا آپ ہمیں اجازت دیجیے، تو یہ جو فتنہ پھیلانے والا گروپ ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی ہر دفعہ یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اس گروپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ تو اس طرح جو فتنہ ہے وہ دن بہ دن پھیلتا گیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی اپنے گھر تک محصور ہو کے رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر پانی آنے کا سلسلہ باغیوں نے بند کر دیا، کھانے پینے کا سامان ایون ان کے گھر نہیں آتا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے تو آپ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی کہ جو بھی مسلمانوں کے لیے کنویں کو خریدے گا تو میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں؟ تو اللہ کی توفیق سے میں نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ تو باغیوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں آج اسی کنویں کے پانی سے میں محروم ہو گیا ہوں، تم لوگ مجھے اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیتے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں؟ تو باغیوں نے کہا دی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے میں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دی، آج اسی مسجد میں تم لوگ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا جب غزوہ تبوک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے 7 دفعہ جنت کی خوشخبری نہیں دی تھی؟ باغیوں نے کہا دی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہو کہ آج تم لوگ میرے اتنے خلاف ہو گئے ہو کہ میں اپنے گھر تک محصور ہو کے رہ گیا ہوں۔ تو باغیوں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، مگر ہم اپنی بات پہ قائم ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان امید ہے اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ یہ چاہیں کہ اسے اتار دو تو ان کی خاطر مت اتارنا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت سے نوازے گا اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ آپ نے وہ قمیض نہیں اتارنی، سے مراد ہے کہ آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی نے باغیوں کو کہنے پہ خلافت نہیں چھوڑی، مگر حضرت عثمان غنی نے اپنی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے، تو احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے ہلنا شروع ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے احد تو رک جا، اس پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی حضرت عثمان غنی کو بتا دیا تھا کہ انہیں بڑا مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی کے جو گھر کا پہرہ ہے وہ حضرت حسن، حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے دیتے تھے کہ ایک دن جو باغی ہیں وہ پچھلی دیوار سے حضرت عثمان غنی کے گھر آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔
حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھے، تو وہ بھی باغیوں کے پاس آئے اور حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا، لوگو تم عثمان کو قتل نہ کرو، تم میں سے جو کوئی شخص ان کو قتل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ کی تلوار اب تک نیام میں ہے، لیکن اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو اللہ کی قسم وہ تلوار نیام سے کھینچ لے گا، پھر وہ قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی۔ لوگوں، جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو 70,000 لوگ قتل کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی خلیفہ قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تب وہ قوم پھر جمع ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے باغیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور جو بات حضرت عبداللہ بن سلام نے کہی تھی وہ حقیقتاً وہ بات ہوئی، اور بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، تو جو عبداللہ بن سلام نے پیشن گوئی کی تھی، تو مسلمان ہی مسلمان کے قتل کی وجہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کی جو خلافت ہے وہ شروع ہوئی تھی 24 ہجری کو، محرم 24 ہجری کو، اور حضرت عثمان غنی کو شہید 18 ذی الحج 35 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی کو بہت زیادہ مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے خلافت کی ذمہ داری وہ حضرت علی نے سنبھال لی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔